ہدایت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 21۔ غزوہ خندق۔ غزوہ بنو نذیر کے نتیجے میں یہودی مدینہ منورہ سے شہر بدر ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ وہاں آباد ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے بھرپور انتقام لینے کے لیے سارے عرب میں سازشوں کا جال پھیلا دیا۔ سب سے پہلے ان کا ایک وفد خیبر سے مکہ پہنچا۔ ان لوگوں نے مشرکین قریش کو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن معرکے پر تیار کیا۔ پھر وہی وفد بنو غطفان کے پاس گیا، وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے علاوہ یہودیوں نے بنو سلیم، بنو سعد، بنو اسد اور بنو کنانہ وغیرہ متعدد دوسرے قبائل کو بھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ قریش نے بھی اپنے حامیوں اور حلیفوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورے عرب سے سارے کافر و مشرک الکفر ملت واحدہ یعنی کفر ایک ملت ہے، اس کے مصداق توحید و رسالت کے ماننے والوں کو اپنے زوم باطل میں مٹانے کے لیے وافر افراد قوت اور آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر مدینۃ النبی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان کی کمان میں 4000 سپاہ روانہ ہوئی، جس کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ یہ لشکر جب مر زہران کے مقام پر پہنچا تو بنی سلیم بھی آ ملے۔ ادھر بنو اسد، فرازہ، اشجع اور بنو مرہ بھی اپنے اپنے علاقوں سے نکلے۔ بنی غطفان نے عیینہ بن حصن کی سرکردگی میں مارچ کیا۔ اس طرح لشکر کفار کی مجموعی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ ان کا مقابلہ صرف 3000 بے سر و سامان مسلمانوں سے تھا۔ رسول اللہ کی صحابہ کرام سے مشاورت۔ رسول اللہ کو یہود کی اس حرکت اور سازش کا بروقت علم ہو گیا۔ رسول اللہ نے پیش آمدہ خطرات پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ باہمی مشاورت سے مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مدافعت کرنے کا فیصلہ ہوا۔ شہر کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ قبول کیا گیا کہ ایران کے طریقے پر خندق کھودی جائے۔ اس سے پہلے اس طریقے دفاع سے عرب واقف نہ تھے۔ یہ طریقے جنگ عرب حملہ آوروں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے کم تعداد کے ساتھ کثیر تعداد دشمن کو روکا جا سکتا تھا اور جانی نقصان بھی کم سے کم حد تک متوقع تھا۔ مدینہ منورہ کے مشرق، مغرب اور جنوب میں لاوے کی چٹانیں ہیں، اس لیے صرف شمال کی جانب سے لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ شمال کی جانب سے آنے والے راستے میں سب سے تنگ مقام منتخب کر کے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فاصلہ تقریباً 1 میل بنتا تھا۔ رسول اللہ نے 10 صحابہ کو 40 ہاتھ خندق کھودنے پر مامور کیا۔ خندق کی چوڑائی قریباً 10 گز اور گہرائی 5 گز رکھی گئی تاکہ انسان یا گھوڑا چھلانگ لگا کر پار نہ کر سکے، گرنے کی صورت میں از خود باہر نہ نکل سکے۔ خندق کا ملبہ مدینہ منورہ کی طرف جمع کیا گیا تاکہ مشرکین کو خندق بھرنے کے لیے دستیاب نہ ہو سکے۔ خندق کی کھدائی میں سخت مواقع بھی آئے۔ خوراک کی کمی کے باعث بھوک شدت اختیار کر گئی، جس سے نقاہت، کمزوری اور تھکاوٹ ہونا فطری بات تھی۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ تاجدار کائنات خود بھی ایک مزدور کی طرح مٹی کھود کر خندق سے باہر پھینک رہے تھے۔ نبی اور امتی میں کوئی امتیاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا اور غلاموں کی یہ جماعت سر سے پاؤں تک گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی۔ رسول اللہ
بذات خود تمام مراحل میں شریک رہے۔ جہاں مشکل پیش آتی صحابہ کرام کی نگاہیں رسول اللہ کو تلاش کرتی۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ بھوک کی وجہ سے ہر ایک نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ جب رسول اللہ نے اپنے شکم اقدس سے کپڑا اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ خندق کی کھدائی میں نبوت کی کئی نشانیاں ظہور پذیر ہوئیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ کی شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے تو تڑپ اٹھے اور گھر جا کر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا۔ ان کی بیوی نے 1 سا یعنی 2.25 کلو جو پیسے۔ جابر نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت رازداری کے ساتھ عرض کی کہ چند رفقا کے ہمراہ گھر تشریف لائیں۔ نبی رحمت کو ایسا کیوں کر گوارا تھا کہ مجاہدین اسلام کی کثیر تعداد کو چھوڑ کر چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ تمام اہل خندق جن کی تعداد 1000 تھی سب کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی مقدار بتائی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بہت ہے اور بہت پاکیزہ ہے، جاؤ اپنی اہلیہ سے کہو وہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی کم مقدار کے پیش نظر پریشان تھے۔ بیوی کو گھر آ کر بتایا کہ تمام مجاہدین آ رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا کھانے کی مقدار کا رسول اللہ کو بتایا تھا؟ حضرت جابر نے کہا ہاں۔ بیوی نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ تمام ساتھیوں سمیت گھر تشریف لائے تو کریم آقا نے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے کہا کہ کسی روٹی پکانے والی سے روٹی پکانے میں مدد لو، ہنڈیا سے سالن بھی نکالتے جانا اور اسے ڈھانپے رکھنا۔ سب لوگ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہنڈیا میں اب بھی سالن ابل رہا تھا اور آٹے میں بھی کوئی کمی نہ آئی، حالانکہ 1000 افراد کھانا کھا چکے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت جابر کی اہلیہ سے فرمایا اب تم خود بھی کھاؤ اور تحفتاً دوسروں کے ہاں بھی بھجوا دو، کیونکہ سب بھوکے ہیں۔ سخی نہ کوئی تمہارے جیسا، عرب عجم ہے سوالی تیرے، کبھی نہ دیکھی تھی خلق نے جو، ہوئی وہ عزت بحال تم سے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجوریں لے کر آئیں تاکہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں۔ رسول اللہ کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان سے کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق جوں جوں کھجوریں کھاتے گئے وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ فتوحات کی بشارت۔ حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے وقت ایک سخت چٹان آ گئی جو کدال سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ مجبور ہو کر ہم نے اپنی مشکل رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ اس چٹان کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ نے کدال اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر
چٹان پر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر رسول اللہ نے دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ واللہ میں مدائن کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی پاش پاش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ واللہ میں اس وقت یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ اتنی قلیل تعداد میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ یہ کامیابیاں ظاہری عقل و دانش سے باہر ہیں۔ اللہ کے رسول کی نظر آنے والے وقت کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر خندق کی تکمیل ہوئی، ادھر شوال 5 ہجری میں کفار قریش اور ان کے اتحادی 10,000 کا لشکر لیے آ پہنچے اور جبل احد تک پھیل کر خیمہ زن ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ کفار کا لشکر جب مدینے کی طرف بڑھا تو راستے میں ایک چوڑی اور گہری خندق کو حائل دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ فدایان اسلام اپنا دفاع اس طریقے سے کریں گے، کیونکہ وہ اس طریقہ دفاع سے بالکل ناواقف تھے۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ شہر کا محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں۔ مشرکین مکہ خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ خندق کی دوسری طرف جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ دوسری طرف جانثاران مصطفیٰ ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برسا رہے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہے۔ کفار جدھر دباؤ ڈالتے ادھر جانثاران سیسا پلائی دیوار بن کر مقابلہ کرنے کو پہنچ جاتے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، زرار، خبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبد ود، عرب کا مشہور شہ سوار اور جنگجو گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق کا چکر کاٹنے لگے۔ ایک جگہ خندق نسبتاً تنگ تھی۔ عمرو بن عبد ود نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا بجلی کی صورت کے ساتھ کود کر خندق کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، حل من مبارز، یعنی ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ کافر کی یہ للکار سن کر اللہ کا شیر علی المرتضی، جن کی تلوار سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی دشمن نہ بچ سکا، اٹھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کی، میں جانتا ہوں۔ کسی کو یہ امید نہ تھی کہ 10 بدس لڑائی میں کوئی عمرو کے سامنے آئے گا۔ علی المرتضی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ شیر خدا نے کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وہ کہنے لگا، آپ کے والد جناب ابی طالب کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم تھے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ میری تلوار سے قتل ہوں۔ علی شیر خدا نے فرمایا، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری ذوالفقار رسول اللہ کے دشمن کا سر قلم کرے۔ یہ سن کر وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور حیدر کرار سے پنجہ آزمائی کے لیے آگے بڑھا۔ علی المرتضی پر تلوار کا وار کیا۔ علی المرتضی نے اپنے ڈھال پر روکا، لیکن یہ وار اس زور کا تھا کہ تلوار ڈھال سے گزر کر ان کے ماتھے پر لگی اور آپ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر شیر کی طرح جھپٹے اور عمرو بن عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے شانے کو کاٹتی ہوئی سینے تک اتر گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔
اس کے گرتے ہی علی المرتضیٰ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عمرو کے ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی خندق میں گر پڑا۔ مسلمانوں نے اس پر تیر اور پتھر برسائے۔ اس واقعے کے بعد کم و بیش 1 ماہ کفار نے محاصرہ کیے رکھا، لیکن دوبارہ کسی کو خندق پار کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ دوران محاصرہ کے اہم واقعات۔ خندق کی کھدائی ختم ہوتے ہی جنگ کا آغاز ہو گیا تو منافقین نے مومنین سے یہ کہہ کر کنارہ کر لیا کہ ان کے گھر غیر محفوظ ہیں۔ دوسری طرف بنو قریظہ کے یہودیوں نے عین وقت پر مشکوک روش اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو یہودیوں کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ جو ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد کون ہے اور معاہدہ کیا ہے۔ ایک طرف دشمن سے جنگ، دوسری طرف حلیفوں کی بے وفائی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے قبیلہ غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ منورہ کی پیداوار کا 1/3 ان کو دیا جائے۔ مشاورت کے لیے اکابرین صحابہ اکٹھے ہوئے۔ انصار کے سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ رسول اللہ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم؟ دوسری صورت میں تو سرتابی کی گنجائش نہیں، البتہ مشورے کی صورت میں ہماری رائے یہ ہے کہ ہم نے کفر کی حالت میں بھی کسی کو خراج نہیں دیا، اب کیوں کر ایسا کریں؟ رسول اللہ ان کے بے مثال استقلال کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور دشمنان اسلام سے کہا کہ جاؤ جو بن آئے کر دکھاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ یہودیوں کی شکنی کے پیش نظر خواتین اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ساری فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے تو انہوں نے اچانک اس قلعے پر حملہ کر دیا۔ ایک یہودی قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ کی پھپھو حضرت صفیہ نے اس کو دیکھ لیا تو انہوں نے کمال ہمت سے خیمے کی چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی فوج موجود ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے قلعے پر حملہ کرنے کی جرت نہ کی۔ یہودیوں کی بدعہدی۔ یہودیوں کی بدعہدی کا رسول اللہ کو رنج ہوا۔ آپ چادر منہ پر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ چند لمحات کے بعد اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی۔ انہی حالات میں نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ایمان سے میرا قبیلہ ابھی بے خبر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہودیوں اور قریش دونوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کروں۔ رسول اللہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت اجازت مرحمت فرمائی۔ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ پہنچ گئے اور ان سے اس قسم کی گفتگو کی جس سے ان کی ہمدردی اور قرابت جھلکتی ہو۔ ناصحانہ انداز میں گویا ہوئے کہ دیکھو، قریش مکہ اور بنو غطفان کا داؤ چلا تو مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں گے، ورنہ واپس چلے جائیں گے، لیکن تم نے تو یہیں رہنا ہے۔ اگر تم قریش کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کے چند افراد بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو تاکہ قریش تمہیں چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں۔ بنو قریظہ کے سرداروں کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ پھر نعیم وہاں سے اٹھے اور سیدھے قریش کے پاس پہنچ گئے۔
انہیں اپنی قرابت یاد دلائی، ایک اہم خبر کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، بنو قریظہ اپنے کیے پر نادم ہے، محمد سے دوبارہ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ تم سے چند افراد کا مطالبہ ضمانت کے طور پر کریں، جنہیں کہ یرغمال بنا لیں، بعد میں انہیں محمد کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں گے۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ بہت محاصرہ ہو گیا، آج کی رات حملہ کرتے ہیں۔ بنو قریظہ نے جواب دیا، سبت یعنی ہفتہ ہے، آج تو معاف ہی رکھیں اور ہم حملے میں اس وقت شریک ہوں گے جب آپ اپنے کچھ نوجوان ہمارے پاس بطور ضمانت رکھیں گے۔ قریش نے کہا، واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ضمانت کی بات تو رہنے ہی دیں اور ہم تو آج ہی حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ کو بھی قریش کی مفاد پرستی کا احساس ہو گیا اور یوں ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ کفار اب تک اس امید پر بیٹھے تھے کہ محاصرے کی طوالت مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ ادھر ابو سفیان شدید سردی کے موسم اور فوج کا راشن ختم ہو جانے کے خوف سے پریشان تھا۔ یہودیوں کے ساتھ چھوڑ جانے کی وجہ سے اس کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ نصرت خداوندی۔ اللہ کریم کی نصرت کا ظہور اس طرح ہوا کہ محاصرے کے دوران ایک انتہائی سرد اور تاریک رات کو مشرق کی جانب سے نہایت تند و تیز آندھی چلی، جس سے محاصرین یعنی مشرکین مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، چولہوں پر رکھے ہوئے دیگچے الٹ گئے اور ان کے بہت سے گھوڑے اور خچر ہلاک ہو گئے۔ یہ آندھی کیا تھی؟ دشمنوں کے لیے عذاب الہی تھی۔ کفار کی فوج میں افراتفری پھیل گئی، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ وہ راتوں رات محاصرہ اٹھا کر اس طرح الٹے پاؤں بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ منورہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ اگلی صبح جب مسلمان بیدار ہوئے تو دیکھا کہ میدان صاف ہے اور دشمن واپس جا چکا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں یوں بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب حملہ آور ہو کر آ گئے تھے تم پر کفار کے لشکر، پس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ ہجرت، بدر، احد، بلکہ اب تک پیش آنے والے تمام سرد و گرم حالات میں سب سے شدید اور سخت معرکہ احزاب ہی کا تھا، جب دشمن چاروں طرف سے سمٹ کر آیا۔ آگے اور پیچھے سے مسلمان چکی کے دو پارٹوں میں گھر گئے، جب عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں قحط سالی کی کیفیت تھی، جب خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں۔ مسلمانوں پر بیم و رجا کی کیفیت کا اندازہ اسی ایک امر سے ہو سکتا ہے کہ اس لڑائی میں سرور کائنات کی لگاتار 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ اس شدید ترین آزمائش میں رسول اللہ بذات خود موجود رہے اور تمام حالات کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرتے رہے۔ ہر مشکل وقت میں صحابہ کی قیادت کی اور ہر تکلیف سب سے پہلے اپنے اوپر برداشت کی۔ ان حالات میں رب کریم کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔
اور قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اسے یوں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔